السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک اہم ترین واقعہ جس کو ہم نے اس سے پہلے سنا غزوہ احد کی شکل میں تھا۔ اب ہم آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم واقعہ جس کو غزوۃ الاحزاب اور غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ یہ سن ہجری 5 میں پیش آیا، اگرچہ بعض مورخین کی رائے اور بعض محدثین کی رائے یہ ہے کہ سن ہجری 4 میں پیش آیا، مگر دلائل سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سن ہجری 5 کا واقعہ ہے۔ دراصل غزوہ احد میں شکست کے بعد کفار مکہ پوری طرح سے بوکھلا چکے تھے۔ ان کو تھوڑی دیر کے لیے کامیابی ملی اور پھر اس کے بعد وہ شکست سے دوچار ہوئے۔ اب یہ پریشان تھے کہ کس طریقے سے دین اسلام کو پھیلنے سے روکا جائے اور اہل حق کو کس طریقے سے مٹایا جاوے اور ختم کیا جائے۔ اس کوشش کے لیے انہوں نے اپنا آخری حربہ استعمال کیا۔ قریش مکہ اور کفار مکہ نے جو 4000 کی تعداد میں تھے، اپنے ساتھ بہت سارے اپنے اطراف و اکناف میں جو قبائل تھے ان قبائل کو ملا کر تقریباً 10,000 کا ایک لشکر تیار کیا۔ اسی لیے اس کو احزاب کہا جاتا ہے، حزب واحد اور احزاب اس کی جمع ہے، یعنی بہت ساری ٹولیاں اور بہت ساری جماعتیں، چونکہ یہ سب مل کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی گئی کہ پوری تیاری کے ساتھ یہ لوگ آ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم نے اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا تھا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ آپ صحابہ سے مشورہ لیجئے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور پھر جب آپ کسی چیز کا عزم کر لے تو پھر اللہ پر بھروسہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے مشورہ لیا تو اس موقع پر مختلف آراء آئی، جس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے یہاں پر فارس میں جب دشمن بہت بڑی تعداد میں ہوتا ہے اور ہم اپنی تعداد میں کم ہوتے ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے شہر میں رہ کر اپنے شہر کو چاروں طرف سے خندق کے ذریعے سے اس طرح سے کوٹ کر لیتے ہیں کہ دشمن اس میں داخل نہ ہو سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو پسند کیا۔ ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے غزوہ احد میں یہی تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر جنگ کی جائے، وہاں پر آپ کی آرزو اور تمنا پوری نہ ہو سکی، تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو اور تمنا پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین کے ساتھ مشورہ کر یہ طے کیا کہ مدینہ کے 3 جانب تو پہاڑیاں ہیں، ان پہاڑیوں کو عبور کر کر مدینہ میں انٹر ہونا یہ بہت دشوار اور مشکل ہے۔ مدینہ کا ایک حصہ ایسا تھا جو خالی تھا، لہذا یہ طے ہوا کہ اس حصے میں خندق کھود دی جائے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے مل کر اس خندق کا آغاز کیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین اور رسول اللہ کی تعداد تقریباً 3000 بیان کی جاتی ہے۔ ان 3000 لوگوں نے اس عمل کو شروع کیا۔ فرماتے ہیں کہ بعض حضرات کے کہنا ہے کہ 6 دنوں میں، بعض حضرات کا کہنا ہے 10 یا 15 دنوں میں حضرات صحابہ نے اس خندق کو کھودا، جس کی تفصیلات یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ 6 کلومیٹر لمبی، 6 سے 7 کلومیٹر لمبی تھی، 7 میٹر گہری تھی، اور اس کی چوڑائی بھی تقریباً 7 سے 8 میٹر بیان کی جاتی ہے۔ بڑی لمبی چوڑی اس خندق کو بہت کم مدت میں کھودنا تھا۔ کسی کیلکولیٹ کرنے والے نے اس وقت کیلکولیٹ کیا کہ اگر اس طرح کا کام آج بھی کیا جاوے تب بھی 2 سے 3 مہینے کے اندر مشینوں کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے، مگر یہ اللہ کے رسول کا معجزہ تھا اور حضرات صحابہ کا جذبہ تھا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ایسی صورتحال تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعض صحابہ آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے بڑا نڈھال ہوئے جا رہے ہیں ہم، اور ہم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھا کر بتایا کہ میں نے 2 پتھر اپنے پیٹ پر باندھ رکھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ یہ ساری کی ساری قربانیاں کس لیے کر رہے تھے؟ اپنی آخرت کی کامیابی اور میرے اور آپ کے دین مجھے اور آپ تک کے دین اسلام کو پہنچانے کے لیے دے رہے تھے۔
بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پوری جد و جہد کے ساتھ رات دن ایک کر کے اس خندق کے کھودنے میں مشغول ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بہت بڑی چٹان آ گئی، ہم نے بہت کوشش کی مگر ہم کسی طریقے سے اس چٹان کو توڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، تو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صورتحال ایسی پیش آئی ہے کہ ایک بہت بڑی چٹان آئی ہے اور ہمارے جتنے بھی آلات ہیں وہ اس میں ٹوٹ گئے مگر وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، اس پر پانی چھڑکیے، میں آ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس پر پانی چھڑکا گیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ جب اس پر کاری ضرب لگائی تو آپ کی اس ضرب سے 1/3 وہ ٹوٹ گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا۔ پھر دوسری مرتبہ ضرب لگائی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ضرب سے اس کا 1/3 حصہ ٹوٹ گیا، حضور نے پھر اللہ اکبر کہا۔ پھر تیسری مرتبہ آپ نے ضرب لگائی تو وہ مکمل طور پر چکنا چور ہو گیا اور ختم ہو گئی وہ چٹان، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک عجیب چیز دیکھی، میں نے یہ دیکھا کہ جب آپ نے چٹان پر مارا تو اس سے کچھ چنگاریاں جیسی اڑی اور مجھے کچھ محسوس ہوا، یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تم نے اپنی آنکھوں سے ان چنگاریوں کو دیکھا؟ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہاں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں نے پہلی مرتبہ مارا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے شام کے محلات دکھائی دیے گئے کہ یہ اس کی چابیاں میرے حوالے کر دی گئی اور کہا کہ تمہارے صحابہ اسے فتح کریں گے۔ پھر اس کے بعد جب دوسری مرتبہ مارا تو مجھے فارس کے محلات دکھائے گئے اور مجھے بتایا گیا کہ کسرا کو تمہارے اصحاب بہت جلد فتح کریں گے۔ پھر جب میں نے تیسری مرتبہ مارا تو ایک روایت میں احباش حبشہ اور ایک روایت میں یمن کا علاقہ مجھے دکھایا گیا اور مجھے ان کی چابیاں دی گئی اور کہا کہ تمہارے اصحاب اس کو فتح کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات بیان کی تو حضرات صحابہ کی جماعت وہاں کھڑی ہوئی تھی، وہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیں کہ ہم لوگ بھی اس فتح میں شریک ہو اور اللہ اس فتح کا عظیم کارنامہ ہم سے انجام دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی۔ فرماتے ہیں جتنے لوگ وہاں موجود تھے وہ سب کے سب ان فتوحات میں شریک ہوئے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت خالد بن ولید نے سن ہجری 15 میں یعنی پورے 10 سال کے بعد سن ہجری 15 میں حضرت خالد بن ولید نے شام کو فتح کیا، قیصر کو فتح کیا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس کے 1 مہینے کے بعد قادسیہ کی جنگ کے اندر میں فارس کو فتح کیا، اور پھر اس کے بعد یمن کے اور دوسرے علاقوں کو جب فتح کیا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے، تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں اتفاق سے ان فتوحات کے اندر میں بھی شریک رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے بیان کیا تھا اسی طرح کی صورتحال پیش آئی کہ پہلے شام فتح ہوا، اس کے بعد فارس فتح ہوا، اور اس کے بعد یمن اور حباش کے علاقے فتح ہوئے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جب منافقین کو پتہ چلی تو منافقین نے اس کا استہزاء اور مذاق اڑایا کہ آج تو کھانے کے ٹھکانے نہیں ہیں، اور اس طریقے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم اس کو فتح کریں گے، اس کو فتح کریں گے۔ قرآن کریم نے بھی اس کو بیان کیا ہے، مگر قرآن کریم نے کہا کہ ان کا یہ ٹھٹھا اور مذاق اڑانا یہ ان تک محدود ہے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے اس دین کی کامیابی دنیا کے چپے چپے تک پہنچنے والی ہے، اور آج 1400 سال کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ امت مسلمہ علی صاحبہ الف تحیۃ و سلام یہ دنیا میں اس وقت 25% سے زیادہ کی تعداد میں پائی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خندق کے موقع پر بہت سارے واقعات پیش آئے۔ اس کا اہم ترین سبق یہ ہے کہ دنیا دار الاسباب ہے، اور اللہ رب العزت نے دار الاسباب کے درجے میں رہ کر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے محنت اور جد و جہد اور مجاہدے کروائے، اور صحابہ نے اس میں کسی قسم کی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ جب انہوں نے پورے طور پر ان چیزوں پر اترے تو پھر اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت آئی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایمان کے 3 درجے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ایمان ناقص، اور ایک ہوتا ہے ایمان واجب، اور ایک ہوتا ہے ایمان کامل۔
ایمان ناقص کا مطلب کیا کہ ایک مسلمان ہے مگر فرائض میں کوتاہی کرتا ہے، گناہ کبیرہ کرتا رہتا ہے۔ ایک مسلمان ہے، ایمان واجب کا مطلب ہے کہ صرف فرائض کو ادا کرتا ہے، اور ایمان کامل کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی تمام تعلیمات کو فالو کرتا ہے اور مکمل طور پر اپنی زندگی میں جگہ دیتا ہے۔ حضرات صحابہ یہ ایمان کامل کے حامل تھے، اسی وجہ سے اللہ کی نصرت کیسے آتی ہے؟ حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اس طریقے سے اس کو غزوہ خندق کے بعد، یعنی اس کو کھودنے کے بعد ہم لوگ مطمئن ہو گئے، اور انہوں نے کوششیں بھی کی کئی مرتبہ کفار نے کہ وہ کسی طریقے سے اسے عبور کر آئے، مگر صحابہ نے اس کو اتنی بڑی تعداد میں اس کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی ایسی تھی کہ کوئی اسے گھوڑے کے ذریعے سے بھی عبور نہیں کر سکتا تھا اور کوئی چھلانگ کر بھی عبور نہیں کر سکتا تھا، وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ ایک مدت تک کہ وہ پریشان اور حیران ہو کر بیٹھے رہے کہ عربوں میں ایسا کبھی نہیں ہوا اور یہ کیسے ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر امت کو یہ حکمت عملی بیان کی کہ جس زمانے میں جہاں پر جس قسم کی ٹیکنالوجی ہو، اس ٹیکنالوجی کو اختیار کرنے میں اور حدود شرع کے اندر میں ہو کر ہو تو کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فارس کی ٹیکنالوجی خندق کو حضرت سلمان فارسی کے کہنے پر یہاں پر استعمال کی، لہذا اس ٹیکنالوجی کو اسلام کی تعلیمات کے تابع بنانا یہ امت کا سب سے اہم ترین فریضہ ہوا کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم ان کے دشمن کی چیزوں سے اور اس کی ٹیکنالوجی سے متاثر ہو کر اور مرعوب ہو کر اسی کی طرح ہو جائے اور اپنے آپ کو لبرل اور اپنے آپ کو دوسری قسم کا بنانا شروع کر دے۔ نہیں، اصل یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے طور پر اسلام میں داخل ہو کر اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے تو اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت کا آنا حتمی ہے۔ یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اپنے بس کا جو تھا سب کچھ کیا۔ ایسی صورتحال تھی کہ کھانا نہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میری بہن نے میرے لیے کھانا کھجور بھیجی، میری بھتیجی اسے لے کر آ رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور کہا بٹیا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس سے کہا کہ مجھے دے دو گی تم؟ انہوں نے کہا بالکل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی اولاد تھی، ان کی پرورش ایسی ہوئی تھی، ایک بار بھی منع نہیں کیا۔ انہوں نے فوراً یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر ماں باپ قربان ہو، حاضر ہے۔ انہوں نے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھائی اور اس پر ان کھجوروں کو ڈال دیا اور اس کے بعد تمام صحابہ سے کہا کہ آ جاؤ اور کھجور کی دعوت ہے، اور فرماتے ہیں کہ وہ 2-4 کھجوریں تھی مگر وہ 3000 صحابہ نے ان کھجوروں کو کھایا، اس کے بعد بھی وہ باقی رہ گئی۔ اسی طریقے سے حضرت جابر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک سے نڈھال ہوتا ہوا دیکھا تو حضرت اپنی اہلیہ حضرت ام سلیم سے کہا کہ بھئی کھانا بناؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کھانا بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم نے کھانا بنایا۔ فرماتے ہیں کہ وہ کھانا 2-4 لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں میں آواز دے دو ان جابرا قد صنع لكم طعاما، جابر کی دعوت ہے تمہارے لیے۔ فرماتے تمام صحابہ آئے، وہ ایک بہت کم مقدار میں روٹی بھی تھی اور بہت کم مقدار میں کھانا تھا، مگر قربان جائے میرا اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے اسے کہتے ہیں قائد، اپنی فکر کرنے سے پہلے اپنے صحابہ کے کھانے پینے کی فکر کی۔ بہرحال صحابہ آئے، سب نے کھایا، اس کے بعد بھی فرماتے ہیں کہ وہ کھانا ویسا کہ ویسا ہی بچ گیا۔ اللہ کے رسول کے بہت سارے معجزات اس زمانے میں پیش آئے، ان کٹھن حالات میں صحابہ نے ان معجزات کو دیکھا، صحابہ کو ایک حوصلہ ملا، اسلام پر استقامت اور اسلام کے ساتھ والہانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ ان جوہر کو دیکھ کر ان کو اللہ کے رسول سے بھی ٹوٹ کر محبت ہوئی، اور پھر بعد میں انہوں نے جو کردار ادا کیا تاریخ اس پر شاہد ہے کہ روئے زمین پر ایسی جماعت نہ پیدا ہوئی ہے اور نہ قیامت تک ایسی جماعت پیدا ہو سکتی ہے۔ بہرحال غزوہ خندق، اس کے بعد ایک آندھی اللہ رب العزت نے بھیجی۔ قرآن کریم خود بیان کرتا ہے کہ 10,000 کے لشکر کو دیکھ کر ان کی جان یہ حلق پر آ گئی تھی اور صحابہ پریشان تھے کہ ان کا کیسے مقابلہ کریں گے۔ بہرحال وہ ایک زمانے تک ٹھہرے، پھر اللہ نے ایک آندھی بھیجی اور اس آندھی نے ان کے خیموں کو اور ان کے تمام چیزوں کو اڑا دیا۔ جب وہ ہوا تو پھر وہ لوگ وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے اور اس طرح سے بغیر کسی جنگی کارروائی کے یہ معرکہ ختم ہو گیا۔ مگر اس میں جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مستقبل کی بہت ساری پیشین گوئیاں دی جو بعد میں پوری ہوئی، اسی میں بہت سارے معجزات ہوئے، اور اسی میں سب سے اہم ترین بات یہ کہ دنیا میں اسباب کو اختیار کر کر اپنی طاقت سے زیادہ اپنے دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرنا یہ ہم پر ضروری ہے۔ جب ہم یہ کرتے ہیں تو اللہ کی مدد کے دروازے کھل جاتے ہیں
اور اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جس طرح سے حضرات صحابہ نے اپنے طور پر اپنی طاقت اور اپنی بساط سے زیادہ اسلام کے لیے قربانیاں دی، ہمیں بھی اس طریقے کی اللہ رب العزت قربانیاں دینے کی توفیق مرحمت فرماوے اور اسلام پر استقامت نصیب فرماوے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف ہمارے دل میں نہ پیدا ہو ایسے اسباب مہیا فرمائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔